آپ کو پتا ہے جنگ خندق وہ بھی ایک خاص حالات میں لڑی گئی. وہ حالات نئی ایک ترتیب تھی جنگ لڑنے کی. ایک صحابی نے پیش کی غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ ہم خندق کھود کے تو جنگ لڑتے ہیں. خندق کھودی کی بڑی لمبی گہری چوڑی. تو جو عرب کے کافر تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ مصیبت دیکھی. خندق آپ میرے خیال میں کرال کہتے ہیں اس کو, یا ہمارے پاک آرمی کرتی. تو وہ بہت گہری تھی, چوڑی تھی, لمبی تھی. تو کافروں کے لیے یہ نئی چیز تھی, ان کے لیے اس کو عبور کرنا پرابلم بن گیا. جو بھی عبور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس میں اپنی ہڈی پسلی تڑوا بیٹھتا. اور جو صحابیات تھیں وہ بھی جنگ میں شریک تھی, وہی پتھر مار مار کے ان کو مار دیتے. تو کوئی شخص بھی اس کو عبور نہ کر سکا. ایک پہلوان وہ اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا. ان کا نام ہے عمرو بن عبد ود. وہ پار کر گیا اور اس کے بارے میں کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ 1000 پہلوان 1000 بندے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے. وہ جب مسلمانوں کے لشکر کے سامنے گیا, اس نے سامنے جا کے للکارا, اور للکار کے کہتا, ہاں جوانوں, کوئی ہے تمہارے اندر مائی کا لال جو عمرو بن عبد ود کا مقابلہ کرے؟ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا, فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. فرمایا وہ وقت یاد کرو جب عمرو بن عبد ود کو اپنے سامنے پا کے تمہاری آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اذ زاغت الابصار, کوئی نہیں اٹھا اس لشکر میں سے. جب کوئی نہ اٹھا, اس خاموشی اور سکوت کے عالم کو توڑنے والی ذات مولا علی کی تھی. آپ کھڑے ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام بلند چبوترے پہ سائڈ پہ, کیونکہ صحابہ کرام کسی جنگ میں بھی حضور کو صف اول میں نہیں آنے دیتے تھے. عرض کرتے تھے حضور آپ الگ, آپ رہنمائی کریں, دعا کریں, آپ ہماری رہبری کریں, آپ صف اول میں نہ آئیں آقا. اور ویسے ہی اگر لیڈر ہی صف اول میں آ جائے اور وہ بعد میں ان کو نقصان ہو جائے یا شہید ہو جائیں یا مار دیے جائیں, تو ان کی جو فلسفی تھی, ان کا جو فلسفہ تھا ظلم کے خلاف اٹھنے کا, اس کا امپلیمنٹ کون کرے گا بعد میں؟ تو یہ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے جی. وہ کنٹینر میں بیٹھے رہتے ہیں, جو ایسا کرتا ہے اس کو سیرت کی ہوا ہی نہیں لگی. میرے آقا ہر جنگ میں الگ چبوترے پر بیٹھتے, اور آپ کے گارڈ کا نام تھا فاروق اعظم, وہ پہرا دیتے تھے. آقا نے وہاں سے اشارہ کر کے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, کسی اور کو اٹھاؤ. مولا علی شیر خدا بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھے تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا ڈر گئے ہو, ہمت نہیں پڑی؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. قرآن فرماتا ہے مسلمانوں تمہارے تو دل اپنے حلق سے باہر چھلک کے آنے لگے تھے. وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُّونَ. قرآن فرما رہا ہے ایمان والو تمہارے تو اس دن میرے بارے میں بھی خیالات عجیب و غریب ہو گئے تھے. اس اسنا میں دوسری دفعہ اٹھے تو مولا علی اٹھے. آقا نے پھر بٹھا دیا. پھر قرآن فرماتا جب وہ بیٹھ گئے, پورے لشکر کا حال کیا تھا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون. مسلمان ایک سخت مشکل میں مبتلا ہو گئے, سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلے کے جھٹکے لگ رہے. اس اسنا میں دوبارہ مولا علی اٹھے. جب تیسری دفعہ آپ اٹھے تو حضور نے فرمایا آ جاؤ. اور میرے آقا بھی آپ بھی اپنے حجرے مبارک سے نیچے آئے. آ کے آپ نے اپنا امامہ مبارک مولا علی کے سر پہ رکھا, تلوار دے دی ذوالفقار, اور ساتھ ہی فرمایا علی ہوش اور جوش ان دونوں سے کام لینا. میرے آقا آپ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وہ بیوقوف ہے, اسے پتہ نہیں ہے, تو جا کے سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینا. کلمہ پڑھ لو جان کی امان پاؤ گے. مولا علی عرض کرتے ہیں حضور اگر یہ اس نے قبول نہ کیا تو پھر؟ تو فرمایا پھر
انتظار کرنا، وار نہیں کرنا، انتظار کرنا وہ کیا کرتا ہے؟ اب جو لوگ دین کو صرف شدت پسندی کا ذریعہ بناتے ہیں، بات سے جب کوئی منہ سے جب کوئی زبان سے کوئی بات نکالے تو شدت پسندی، انتہا پسندی، اگلے کے لیے جلی کٹی باتیں تاکہ وہ سن کے وہ بیچارہ اندر سے ٹوٹ جائے، انہوں نے اسلام کی صحیح سٹڈی نہیں کی۔ اسلام حالت جنگ کے اندر بھی مد مقابل کی جان لینے کی بات نہیں کرتا، مد مقابل کو اللہ کی دہلیز پر جھکانے کی بات کرتا۔ اس سے پرامن دین دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں، پھر مولا علی چلے گئے میرے آقا اوپر اپنے چبوترے کی طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے تو آنکھوں میں نمی آ گئی، اور عرض کیا باری تعالیٰ میں دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں تھا تو میری تو نے میرے والد محترم لے لیے، چھوٹا سرا تھا تو پھر امی جان چلی گئیں، پھر دادا جان چلے گئے، پھر چچا جان چلے گئے، تو مجھے جو چاند کہہ کے پکارنے والے تھے، ستارہ کہہ کے پکارنے والے تھے، میرے ساتھ جو لاڈ پیار کرنے والے تھے، وہ تو سارے ایک ایک کر کے چلے گئے، میرا تو ایک ہی رہ گیا ہے۔ رب لا تذرنی فردا، مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، علی کی حفاظت کا۔ یہ دعا کرتے کرتے آقا اوپر چلے گئے۔ اب مولا علی اس کے مقابلے میں گئے، دونوں پہلوان آمنے سامنے کھڑے۔ اب اس نے پوچھا جوان بڑا جوش ہے تیرے اندر، 3 دفعہ دیکھا مجمع میں اٹھتے ہوئے، وہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بڑوں کا نام ہی بتا، برادری کا نام بتا، کیا نام ہے تیرا؟ تو مولا علی نے اپنا نام بتایا۔ کیا؟ فرمایا میرا نام ہے علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ بولے صحیح، کس کا بیٹا ہوں؟ ابو طالب علیہ السلام کا۔ اب یہ جو جنگ ہے نا، یہ اس کفر اور اسلام کا مارکا ہے، اور نام جب تعارف کروایا جا رہا، تعارف تو نام اپنے ابو جان کی نسبت سے لیا جا رہا، اور جنگ کفر اور اسلام اس کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہے، تعارف اپنے والد محترم کی وجہ سے کرایا جا رہا۔ اگر والد محترم مسلمان نہ ہوتے، اسلام اور کفر کے درمیان امتیازی جنگ میں ان کا تعارف کبھی نہ کروایا جاتا۔ تعارف اپنے والد محترم کے نام کی وجہ سے کروا دیا اور بتا دیا قیامت تک اربوں خربوں مسلمان بھی ہو جائیں، ان کو ایمان ابو طالب کے قدموں کی دھول کے صدقے ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو پھر جب اس نے یہ سنا کہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو ساتھ ہی، اچھا ساتھ ہی کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے ہو، وہ تو دوست تھے میرے، تو دوستوں کی اولاد تو اپنے دوست اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے، تو چلو آپ کو معاف کیا، جائیں اپنے نبی سے کہیں کسی اور کو بھیجے۔ مولا علی نے دیکھا کہ یہ تو بڑا لائٹ لے رہا ہے، آپ نے فرمایا بدبخت، میری تلوار تیرا سر گردن سے جدا کرنے کی منتظر ہے، تو مجھے لائٹ لے رہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر نکالو تلوار۔ فرمایا تلوار نکالنے کا بھی حکم ہی نہیں ہے، ابھی حکم یہ ہے کہ تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا ملے گا جان بخش دی جائے گی، خون معاف کر دیا جائے گا، اور جنت کی بشارت۔ اس نے کہا یہ تقریریں تو بڑا عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے، ہمارے ساتھ اس زبان سے بات نہیں کرنی، ہمارے ساتھ بات کرنی ہے ہتھیاروں کی زبان میں۔ آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، وار کرو۔ مولا علی نے فرمایا میں تو وار پہلے کبھی کرتا ہی نہیں، تجھے دعوت ہے تو وار کر۔ اس نے کہا جوان تو وار پہلے کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا میرا نام میری ماں نے علی رکھا ہوا ہے، میں اگر وار کر دوں تو مد مقابل دوبارہ زمین سے زندہ اٹھ ہی نہیں سکتا، تجھے وار کی دعوت دیتا ہوں، وار کر۔ کہیں یہ خواہش تو اپنے سینے میں لے کے نہ چلا جائے کہ وار کرنے کا موقع ملتا تو شاید رزلٹ کچھ اور ہوتا، وار کر۔ اب وہ غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، اب وہ وار کرنے لگا، مولا علی روکتے گئے۔ اب اس دوران پھر گرد و غبار اٹھی، پھر دور اٹھی، اور دونوں پہلوان
ان کی تصویر دھندلا گئی. مسلمان بھی ایسے ایسے دیکھ رہے کہ علی کون ہے, اور کافر بھی ایسے ایسے دیکھ رہے تھے کہ عمر بن عبد ود کون ہے. ایک تجسس کی کیفیت کریٹ ہو گئی. اس دھول کے دوران مولا علی کی آواز آئی, اللہ اکبر. یہ آواز آئی, آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. فرمایا مسلمانوں مبارک ہو, علی جنگ جیت چکا ہے. آقا نظر تو نہیں آ رہے. فرمایا نظر نہ بھی آئے, آواز نہیں سنی, علی نے تکبیر پڑھ دی ہے. علی کسی پہ تکبیر پڑھ دے, مائی کا لال زندہ زمین سے اٹھ نہیں سکتا. تکبیر یا رسول اللہ. فرمایا علی نے تکبیر پڑھ دی ہے. واقعی ایسا ہوا جب وہ گرد و غبار چھٹ گئی تو وہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا, اس کا لوہے کا ہیلمٹ, اس کا اپنا جسم, سواری کا جسم, سب کچھ دو حصوں میں تقسیم پڑا زمین پر. اور مولا علی اپنی تلوار ذوالفقار کو زمین سے کھینچ کے نکالنے خوش ہوئے. آقا نے فرمایا علی مبارک ہو, اگر یہ تلوار تیرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو تلوار کیونکہ میں نے دی تھی آج تخت تو سرا سے بھی نیچے اتر جاتی. خوش ہوئے آقا, 2 نفل پڑے, اور آج اس جگہ مسجد فتح بنی ہوئی ہے جس جگہ حضور نے 2 نفل پڑے. اب ریلیونٹ بات لینے, مسلمانوں کی جو اس وقت مشکل تھی, قرآن فرماتا ہے اس زاغت الابصار, آنکھیں سفید ہو گئیں, وبالغت القلوب الحناجر, دل حلق سے باہر آ رہے تھے, وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اللہ کے بارے میں خیالات مختلف ہو گئے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, مسلمان ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, یوں لگ رہا تھا جیسے زمین کو جھٹکے لگ رہے ہیں. اس مشکل کشا, اس مشکل کے عالم میں جس شخص نے آگے بڑھ کے مشکل کشائی کی وہ مولا علی کی ذات ہے.